دل کہتا ہے ایک کام کریں، چل زندگی صحابہ کے نام کریں، ہم راہ صحابہ میں کٹ کر، ہم راہ صحابہ میں کٹ کر، چل جنت میں آرام کریں، دل کہتا ہے۔ کیونکہ شہیدوں کی برکت ہے تو جہاد کرتے اللہ نے طاقت دے کر دیتا ہے، اللہ نے طاقت دے جہاد کی برکت سے طاقت دی۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ تمام معلمات سے اور طالبات سے گزارش ہے کہ جہاں سپیکر کی آواز آ رہی ہو وہاں بیٹھنے کا اہتمام کریں۔ یہ ہماری بڑی سعادت کی بات ہے کہ حضرت مولانا معاویہ اعظم صاحب جو میرے ہم سبق حضرت مولانا اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ہیں، وہ یہاں تشریف لائے تھے۔ ان سے گزارش کی گئی کہ کچھ مختصر سا بیان ہو جائے جتنا آپ کی طبیعت میں ہو، تو وہ قبول فرما لیا کہ ہمارے لیے سعادت ہے حضرت کی آمد میں۔ تو معلومات سے بھی گزارش ہے اور طالبات سے بھی گزارش ہے کہ جہاں جہاں سپیکر کی آواز پہنچ رہی ہے وہاں بیٹھنے کا اہتمام کریں اور حضرت کا بیان توجہ سے سنیں۔ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میں حضرت باری شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی اور میرے باری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی ہونے کے سلسلے سے میرے چچا کا رشتہ بھی ہے اور ہمیشہ جامعہ افشاء لال مسجد سے حضرت کی شکل میں مدرسہ کی شکل میں دعاؤں کا مستقل رشتہ قائم اللہ تعالیٰ اس کی محبت کو قائم رکھے اور جامعہ افشاء لال مسجد جنہوں نے دین حق کے لیے عظیم الشان قربانیاں پیش کی، رب کریم اس کا دونوں جہانوں میں بہترین درجہ عطا فرمائے۔ جہاں گانے بگانے حضرت کے بیانات آپ کی سماعتوں کی نظر ہوتے رہتے ہیں اور مجھ جیسے کم علم کی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی حیثیت نہیں ہے کہ میں اس مائک میں کوئی بات نہیں سکوں، لیکن حضرت ہی کے حکم پر چند باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ مدرسہ ہو یا مسجد ہو، اسکول ہو، کالج ہو، وہاں منتظمین کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جہاں جو پڑھانے والے لوگ ہیں وہ دیانت دار، پڑھنے کے لیے آنے والے طلباء کو بھی اگر معلوم ہو جائے کہ کسی مدرسہ سے ان کو نکال دیا گیا تھا تو مدرسہ داخلہ دینے سے پہلے کوشش کرتا ہے کہ معلوم کرے کہ پچھلے مدرسے سے اس کو کیوں نکالا گیا تھا۔ اگر جرم سنگین ہو تو عام طور پر مدرسے کے لوگ داخلہ نہیں دیتے۔ پاکستان کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ یہاں دفاتر میں، سرکاری اداروں میں کرپشن کا دور دورہ ہے۔ حکومتی ادارے بھی چاہتے ہیں کہ یہاں پر جو لوگ آئیں وہ دیانت دار، خائن کسی جگہ پر بھی ہو اس کو کوئی پسند نہیں کرتا۔ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اچھے کردار کے حامل لوگ ہمارے اداروں میں ہوں، ہمارے دوستوں میں ہوں، ہمارے ملک میں ہوں، ہمارے مدرسوں میں ہوں۔ لیکن بہت کوشش کے باوجود چند مثالیں ہی آپ کو نظر آتی ہوں گی کہ فلاں دکان پر بیٹھا ہوا ایک کیشیئر بڑا دیانت دار ہے، فلاں مدرسے میں پڑھانے والا یا فلاں اسکول کالج میں پڑھانے والا یا پڑھنے والا بچہ وقت کا بہت خیال رکھتا ہے اور بہت دیانت دار ہے۔ ایسی مثالیں چند ہیں۔ تو آدمی اس کو تھوڑی گہرائی سے جب سوچتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ معاشرے کے اندر برائی کرنے والے لوگوں کی تعداد تو اتنی ہے کہ اگر گنا جائے تو نمبر ختم ہو جائیں، بندے ختم نہ ہوں، لیکن امانت دار، حیا دار، باکردار لوگ اگر تلاش کیے جائیں تو مشکل سے بھی نہیں ملتے۔ تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ کردار کا، امانت کا، حیا کا جو درس گھر سے ماں کی شکل میں اولاد کو دیا جاتا تھا، ہمارے اس مادی دور نے اس کلچر کو بتدریج گھروں سے ختم کر دیا۔ جب ایک بچے کو گھر میں پہلی درسگاہ میں نہ صرف یہ کہ سچ بولنا نہیں سکھایا جائے گا
نہ صرف یہ کہ اس کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہیں بتائی جائے گی، نہ صرف یہ کہ اس کو دین حق کے لیے قائم رہنا نہیں سکھایا جائے گا، بلکہ اس کو صرف یہی سکھایا اور بتایا جائے گا کہ معاشرے کا کامیاب فرد وہ ہوتا ہے جس کے پاس پیسے زیادہ ہوں، معاشرے کا کامیاب فرد وہ ہوتا ہے جو زیادہ پیسے کما کے گھر لائے، تو باقی سارے اسباق کا نمبر بعد میں آتا ہے، پہلا سبق ہی پیسے کا پڑھایا جائے، اور باقی تمام چیزیں بعد میں پوری ہو گئی تو بھی ٹھیک ہے، نہ ہو گئی تو بھی ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد پھر معاشرے میں ایسے لوگ اسی طرح ناپید ہو جاتے ہیں جس طرح اس وقت ہمارے ملک میں تلاش کرنے سے بھی میسر نہیں آ رہے۔ اور اس کی جب آپ مزید تکلیف دہ صورتوں کو دیکھیں تو اس میں نظر آئے گا پہلی جماعت سے لے کر 16ویں جماعت تک اگر ایک جملے میں تبصرہ کیا جائے تو وہ ایک جملے میں کیے جانے والا تبصرہ یہ ہے کہ پہلی جماعت سے لے کے 16ویں جماعت تک کا خلاصہ یہ ہے زیادہ پیسہ کیسے کمانا ہے، بس اس ایک جملے میں اس کا تبصرہ ہے۔ اور بچے جو جاتے ہیں پڑھنے کے لیے ان کو دکھایا جاتا ہے کہ فلاں آدمی پائلٹ بنا، اس کی زندگی بڑی اچھی گزری، فلاں آدمی انجینئر بنا، اس کی زندگی بہت اچھی گزری۔ آپ نے کبھی بھی کسی سکول میں پائلٹ اور انجینئر کی تصویر کو دیکھتے ہوئے بچے سے اگر پوچھا ہو کہ اس انجینئر کے بہن بھائیوں کا کیا حال ہے، وہ کہے گا میں نے صرف انجینئر کی تصویر دیکھی ہے، اس کے بہن بھائیوں کے بارے میں تو مجھے نہیں بتایا گیا۔ میں نے تو ایک ڈاکٹر کی اور پائلٹ کی تصویر دیکھی ہے، اس کی والدہ کس حال میں ہے یہ تو مجھے نہیں بتایا گیا، اور میں بھی مستقبل میں ایک بہترین ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، میری والدہ کے ساتھ مجھے کیا سلوک کرنا اس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں اس وقت بھی وہ ویڈیو یوٹیوب پر موجود ہے جب ایک بوڑھی والدہ نے کراچی ڈیفنس کے علاقہ میں روتے ہوئے ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہا میں نے اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنایا اور چند دنوں کے بعد وہ میرا بیٹا میرے پاس آیا، اس کی شادی ہو چکی تھی، اس نے کہا امی آپ کی دعاؤں سے اللہ نے بڑی مہربانی کی، آسٹریلیا میں میری جاب ہو گئی ہے اور ہمارے ویزے بھی لگ گئے ہیں تو ہم جا رہے ہیں۔ تو میں نے کہا بیٹا ویزے کس کس کے لگ گئے ہیں اور کون کون جا رہا ہے؟ میرا تو آپ نے پاسپورٹ بھی نہیں پوچھا کہ مجھ سے آپ پوچھ لیتے کہ پاسپورٹ۔ اس نے کہا نہیں اصل میں وہ صرف بیوی کو کمپنی ویزا دیتی ہے، تو میں نے اپنی بیوی کا ویزا بھی لگا لیا اور میرا ویزا بھی لگ گیا، تو ہم دونوں کل کی فلائٹ سے آسٹریلیا جا رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ تو جا رہے ہیں، پیچھے میرا کیا جس نے آپ کو پڑھایا لکھایا، آپ کی فیسیں ادا کی اور مختلف لوگوں کے گھروں میں ٹیوشنیں پڑھا کر آپ کے میں نے خرچے پورے کیے؟ تو جواب میں اس بیٹے نے کہا ڈیفنس کے علاقے میں بہت اچھا اولڈ ہاؤس ہے، وہ بوڑھی عورتوں کا بہت اچھے سے خیال رکھتے ہیں، میں آپ کو وہاں چھوڑ کر جاؤں گا، آپ کو کوئی دقت نہیں ہوگی۔ وہ بوڑھی عورت روتے ہوئے ڈیفنس کے اس وقت بھی اس اولڈ ہاؤس میں موجود ہے، اس کی ویڈیو آپ نے دیکھنی ہو تو یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس بچے کو صرف بتایا یہ گیا تھا کہ تمہاری ایک منزل ہے اور اس کا نام ڈاکٹر ہے، تمہاری ایک منزل ہے اور اس کا نام انجینئر ہے، اور یہ تصویر دکھانے والی ماں خود در بدر کے دھکے کھانے پر مجبور ہوئی۔ جبکہ ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں تو قرآن ہی بتاتا ہے کہ مائیں اولڈ ہاؤس میں چھوڑنے کے لیے نہیں ہوتی، ان کے پیروں سے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کا حصول کیا جاتا ہے، اور اپنے والد کے سامنے والدین کے سامنے اف تک نہیں کہا جاتا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ ان کے سامنے اکڑ کے چلنا تو درکنار، کندھوں کو بچھا دیا جاتا ہے۔ جب قرآن مجید کے قریب ہوں گے اور بچپن میں ماں اپنے بچوں کی گھٹی میں یہ بتائے گی داؤد علیہ السلام والد تھے اور سلیمان علیہ السلام بیٹے تھے اور ان کا آپس میں کیا تعلق تھا، پھر بیٹا کیلکولیٹر لے کے کبھی ماں کو یہ نہیں کہے گا امی میری سالانہ تنخواہ، میری ماہانہ تنخواہ 30,000 ہے اور تمہاری ماہانہ دوائیاں 35,000 کی ہے، لہذا تم مجھے مہنگی پڑ رہی ہو، مہربانی کرو، میں اپنے بچوں کا پیٹ نہیں پال سکتا۔ یہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ دفتروں میں بدعنوانی ہو، اولاد نالائق ہو، اس طرح کے واقعات کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ یاد رکھیے یہ اس لالچی ماں کی گود سے ہوتا ہے جو اپنے بچے کو پہلے دن سے مادیت کا سبق پڑھاتی ہے، دنیا کا سبق پڑھاتی ہے، اور اپنی زندگی میں وہ تلخ نتیجہ دیکھنے کے بعد قبر میں اترتی ہے۔
اس تلخ حقیقت کو اگر ہم مان چکے ہیں تو پھر اس کے حل کے لیے ہمارے پاس کیا اسباب ہے؟ اس کے لیے حل کے لیے ہمارے پاس سب سے پہلی وہی درسگاہ ہے جو ایک ماں کی گود ہے، جو ایک ماں کی ذمہ داری ہے، جہاں سے اس بچے کی صاف ستھری دماغ کی تختی پر پہل پہل سبق پیسے اور انگریزی اور ہندوستان کے گانے کا لکھنا نہیں چاہیے تھا۔ اللہ کے رسول نے خوشخبری دی، وہ بچہ جو بولنا شروع کرے اور ماں اس کو، باپ اس کو بہتر تربیت اور بہتر ترغیب کے طور پر وہ جملہ زبان سے پہلا پہلا لا الہ الا اللہ ادا کر دے، اس بچے کے معصوم لبوں سے جب لا الہ الا اللہ نکلتا ہے، اللہ اس کی برکت سے ماں باپ دونوں کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ماں وضو کر کے دودھ پلائے گی، یہ تبھی ہوگا۔ یہ کب ہوگا؟ جب باپ گھر میں رزق حلال کما کے لائے گا، تبھی ہوگا۔ یہ تبھی ہوگا جب گھر کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کی جائے گی۔ تو سماعت فرمانے والی میری بہنیں، میری بیٹیاں، یہ تمام در حقیقت اس مستقبل کی طرف اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہیں، جس کے نتیجے میں اس ملک کی نہیں پوری دنیا میں جن لوگوں کا قحط پڑ چکا ہے، ان لوگوں کو دوبارہ سے اس معاشرے کا حصہ بنانے کے لیے، انسانیت پر احسان عظیم کرنے کے لیے اگر کوئی کلیدی کردار ادا کیا جا سکتا ہے تو وہ ایک ماں کی گود کی شکل میں ہی کیا جا سکتا ہے۔ اس ذمہ داری کو سمجھنا ہوگا۔ لیکن ہمارا یہ جو کارپوریٹ کلچر ہے، اس نے کہا نہیں، ماں کو بھی باہر نکلنا چاہیے، وہ کما کے لائے، بچوں کو بھی چاہیے صبح اولڈ ہاؤس میں جائے۔ ہماری پنجاب اسمبلی میں جو خواتین ممبر ہیں، ان کے لیے ایک انہوں نے باقاعدہ وہ کیئر ڈے سینٹر وہ بنایا کہ جو خواتین ایم پی اے ہیں وہ اپنے چھوٹے دودھ پیتے بچوں کے ساتھ اگر آئیں تو یہاں چھوڑ دیں، اور ان کو سارا دن وہ پال پوسے گی، اور وہ کیا کریں، وہ اسمبلی میں جا کے وہ تقریریں کریں۔ جب مائیں اسمبلی میں تقریریں کریں گی اور اپنے بچوں کو تنخواہ دار خواتین کے حوالے کریں گی، تو پھر کل کو اس بچے سے حسینی کردار کی کوئی توقع کرے تو گندم کو کاشت کرنے کے بعد باجرے کی توقع کرنے سے بھی برا خیال ہے۔ اس ذمہ داری کو سمجھنا ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت دی، خلیفہ بلا فصل ہیں، حضور کے پہلو میں آرام فرمائے۔ آپ نے سنا ہوگا جب غلام کے کھانے سے ایک لقمہ لے لیا اور خالی پیٹ تھا، غلام نے کہا یہ تو میری زمانہ جاہلیت کی کمائی کا کھانا تھا، آپ کے لائق نہیں تھا کہ آپ اس کو کھا لیتے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے پانی پیا، الٹی کرنا چاہی تو نہیں ہوئی، زیادہ پانی پیا، پھر طے کی خالی معدہ تھا تو باہر لقمہ نکل گیا۔ تو کہا آپ اتنے بے حال ہوئے، ایک لقمہ ہی تو تھا، کیا بات ہے؟ فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول کا یہ فرمان سنا ہے، جس بدن میں حرام کا لقمہ چلا گیا اس سے خون بنا، موٹی بنی، جو بھی بنا، جب تک وہ جہنم میں نہیں جلایا جائے گا بندہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے۔ ہمارے گھروں میں تو پتہ ہی نہیں ہے مال کدھر سے آ رہا ہے، باپ کہاں سے کما کے لایا ہے، بیٹی کے پاس سونے کی انگوٹھیاں کہاں سے آ گئی ہیں، بیٹے کے پاس آئی فون کہاں سے آیا ہے، وہ مختلف قسم کے ٹیبلٹ ایپل کے ہاتھ میں لے کے گھوم رہا ہے، اس کی سوسائٹی کیسی ہے، اس کا اپنا حال کیا ہے۔ تین ہی تو حق ہیں جن کے بارے میں اولاد قیامت میں والدین سے پوچھے کہ نمبر 1 نام اچھا رکھا یا نہیں رکھا، نمبر 2 تربیت اچھی کی یا نہیں کی، اور نمبر 3 جب وہ اس حد کو پہنچا کہ اس کی شادی کر دی جائے تو مناسب جگہ پہ والدین کے اس کے رشتے کا بندوبست کیا یا نہیں کیا۔ یہ ساری چیزیں وہی والدین کے اس ابتدائی اس مرحلے سے شروع ہوتی ہیں جس کو میں واضح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو بہت بنیادی کام ہے جو میں نے شروع میں عرض کیا، دفتروں میں بندے امانت دار نہیں ملتے، مدرسوں مسجدوں میں نہیں ملتے، اور اگر مستقبل میں ہم چاہتے ہیں کہ ایسے لوگ میسر آئیں، دینی تحریکوں کو میسر آئیں، سیاسی تحریکوں کو میسر آئیں، کاروبار اور دفتروں میں میسر آئیں، ایوانوں میں میسر آئیں، تو اس کے لیے میری بیٹیوں کو، میری بہنوں کو اپنا وہ کردار زندہ کرنا پڑے گا جو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت سے ہمیں ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم مادیت سے متاثر ہوئے بغیر گنبد خضراء کے ساتھ جڑ جائیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا فرمائے کہ ہماری نسلیں خدمت دین کے لیے
जब कदम उठाएं तो अल्लाह ताला उनके लिए रास्ते आसान करे, और अगर तकलीफ आ जाए तो वनबलूकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितना, अच्छी और बुरी हालतों के साथ अल्लाह ने फरमाया तुम आजमाए जाओगे। इतना काफी नहीं होगा कि ईमान ले और सीधा जन्नत में। अहसिबन नासु अन युतरकू अन यकूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून, सूरह बलद में पढ़िए तो अल्लाह ताला ने फरमाया ये तो घाटी से ऊपर चढ़ने के मुतरादिफ है, मुश्किल होगी, हिम्मत होगी। फिर चलते चलते अल्लाह ताला वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जब रास्ता सीधा हो तो अल्लाह ताला उसे आसान करते हैं। नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह, ऐसा नहीं है कि अल्लाह अपने दोस्तों को तकलीफ आने में तन्हा छोड़ दे, अल्लाह दुनिया में भी उनका दोस्त है, अल्लाह आखिरत में भी उनका दोस्त है। अल्लाह ताला हमें अपनी मोहब्बत नसीब फरमाए। दिल कहता है एक काम करें, चल जिंदगी सहाबा के नाम करें, हम राह सहाबा में कट करें, हम राह सहाबा में कट करें, चल जन्नत में आराम करें। दिल कहता है मेरी जान है सहाबा, पहचान है सहाबा, आका मदनी की गूंजती अजान है सहाबा, मेरी जान है सहाबा, पहचान है सहाबा, आका मदनी की गूंजती अजान है सहाबा। है मेरे नबी के सहाबा, ईमानी कान का काबा, है मेरे नबी के सहाबा, ईमानी कान का काबा, मरवान मुगीर अल बाबा, मरवान मुगीर अल बाबा।